موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو گناہوں کا عادی تھا، جس کے گناہ اتنے ہو چکے تھے کہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب یہ نیک کام تو کرتا نہیں، توبہ تو کرتا نہیں۔ لوگوں نے مشورہ کیا اور اس کو اپنے شہر سے باہر نکال دیا، ایک ویرانے میں چھوڑ دیا، اور محلے والوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر عذاب آئے اور اس عذاب کی لپیٹ میں کہیں ہم نہ آ جائیں، تو لوگوں نے اسے اپنے شہر سے باہر نکال دیا، ایک ویرانے جنگل میں چھوڑ دیا جا کر۔ جب اس ویرانے جنگل میں اس کو چھوڑ دیا، اب وہ تنہا ہے، نہ اس کا کوئی دوست ہے، نہ کوئی اس کا رشتہ دار ہے، نہ کوئی اس کا پڑوسی ہے، وہ اکیلا پڑا ہوا ہے اس میدان کے اندر۔ سردی کا موسم ہے، موت آنے لگی۔ جب موت آئی تو آگے پیچھے دائیں بھائیں دیکھتا ہے کہ کوئی بھی نظر نہیں آتا، اور ایک نگاہ پھر اللہ کی طرف، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، کہتا ہے اے اللہ اب مجھے موت آنے لگی، میرا کوئی نہیں ہے، نہ میرا دوست ہے، نہ میرے گھر والے ہیں، نہ میرے پڑوسی ہیں، میں اکیلا ہوں۔ اے اللہ اب تو ہی رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ تو جو ہے اب مجھے بخش دے، اب میں بے بس ہو چکا ہوں، اب میں بے بس ہو چکا ہوں، اب میرا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ تو ایسا کہنا تھا اس کا، اور اس کو موت آ گئی۔ جب اس کی موت آ گئی تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اے موسیٰ میرے ولی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جائیے اس سے نہلائیے، اس سے غسل دیجئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اس نوجوان کو اٹھاتے ہیں اور غسل دیتے ہیں، اور غسل دینے کے بعد جب اس کا جنازہ تیار کیا جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اے موسیٰ اعلان کر دیجئے کہ جو بھی اس شخص کا جنازہ پڑے گا، جو بھی اس نوجوان کا جنازہ پڑے گا، اگر پوری زندگی اس نے گناہ کیے ہوں گے اس کو آج میں بخش دوں گا، لیکن جو شخص اس کا جنازہ پڑے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، تمام لوگ آ گئے، جمع ہو گئے جنازہ پڑھنے کے لیے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ وہی جوان ہے جو گناہ کرتا تھا، یہ وہی جوان ہے جس کو ہم نے اپنی بستی سے باہر نکال دیا تھا تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے، یہ وہی شخص ہے، تو لوگوں نے جب دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے شہر سے باہر نکال دیا، لہٰذا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام غور کرنے لگے، ہاں یہ تو وہی شخص ہے جو گنہگار تھا، لیکن اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہوتی ہے اے موسیٰ آپ اس کا جنازہ پڑھیے، کیونکہ مجھے اس کی ایک ادا پسند آ گئی۔ جب اس کی موت آنے لگی، یہ اکیلا تھا، اس کا کوئی نہیں تھا وہاں پر، اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اس نے کسی کو نہیں پایا وہاں پر، لیکن پھر اس نے ایک مایوسی کی نظر میری طرف اٹھائی اور مجھ سے کہا اے اللہ آپ تو غفور ہے، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی، آج مجھے بخش دیجئے، آج میں نے اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا پایا، بے بس پایا، آج مجھے آپ بخش دیجئے۔ تو اللہ پاک نے اس کی ادا کو پسند فرمایا، تو اللہ پاک نے اس کو بخش دیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اعلان کر دینا۔ اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی کہا گیا اے موسیٰ اگر اس وقت اس نے پوری قوم کے لیے دعا مانگی ہوتی تو میری پوری قوم کو جو ہے جنت کے اندر داخل کر دیتا، اس لیے جو بھی اس کی جنازے میں شامل ہوگا، جنازہ پڑھے گا، گویا کہ اس کو میں پورے گناہ بخش دوں گا۔ اللہ پاک سے ایسی موت مانگے، اللہ پاک سے ایسے توبہ کرنے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جائے۔ ہم کتنا اللہ کے سامنے روتے ہیں، ہم کتنا اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہم کتنا اللہ کے سامنے مانگتے ہیں، اس لیے عادی بن جائے، گڑ گڑانے والے بن جائے اس رب ذوالجلال کے سامنے جس کے پاس ہمیں حاضر ہونا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔